اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللهم صل على محمد وعلى محمد وارجل بركاته. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ مولانا، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ رئیسہ زہرا روبینہ میم آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ آپ ٹھیک ہیں؟ وقار حیدر، سمر حیدر آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ بارہا خوبان. جی ہماری گفتگو جی الحمدللہ سمر حیدر ہے، سمر عباس، سمر عباس ٹھیک ہے۔ چلیے ہماری گفتگو چل رہی تھی میزان الصرف میں اسم کے بارے میں، اور ہم نے ظرف پڑھا تھا۔ کیا پڑھا تھا؟ ظرف زمان، ظرف مکان. اچھے سے سمجھ میں آ گیا آپ لوگوں کو؟ یعنی ظرف زمان و مکان، بڑے آغا مولانا. ظرف زمان و مکان اچھے سے سمجھ میں آیا؟ لکھ جی لیا تھا میں نے، لکھوایا تھا آپ لوگوں کو ظرف زمان و ظرف مکان، ٹھیک ہے؟ ظرف زمان و ظرف مکان، ٹھیک ہے؟ کیا بتایا تھا ظرف زمان و مکان؟ مثال کے طور پر ذہبا یذہبو، ذہبا یذہبو، ٹھیک ہے؟ اس کا اس ظرف زمان و مکان کیا آئے گا؟ اس کا بنے گا مذہب، مذہب. آپ لوگ کہتے ہیں کہ مذہب کیا ہے؟ مذہب، مذہب، مذہب صحابہ سے اگر ہے تو جانے کی جگہ یا جانے کا وقت۔ مذہب کو مذہب کیوں کہتے ہیں؟ کہ آپ اس کے اوپر گئے ہیں، یعنی اس کے اوپر آپ نے عقیدہ آپ کا وہاں گیا ہے، اس مذہب کا آپ کا عقیدہ گیا ہے۔ صحیح ہے نہیں روبینہ میں؟ جی آغا. یا پڑھا تھا مکتب بھی بولتے ہیں، آقا پھر سے بتائیے مذہب کیوں کہتے ہیں؟ مذہب یعنی آپ کا عقیدہ اس کو گیا، آپ کی رائے گئی ہے نا اس پہ، جانے کی اچھا. جگہ مطلب آپ کی رائے کو مذہب، مکتب، عقیدہ، ٹھیک ہے جی۔ کتبہ یکتبو سے اگر ہم بنائیں تو اس میں ظرف زمان و مکان کیا بنے گا؟ مکتب. یکتبو مکتب، مکتبن. یکتبو ہو جائے گا مکتب، کیونکہ ضمہ ہے مفعول پہ، مکتبن، مکتب. اب مکتب، مدرسے کو بھی مکتب کو مکتب کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہاں لکھنے پڑھنے کی ان جگہ کو ہوتی لکھا ہے، جاتا ہے. جی لکھنے آغا. پڑھنے کی جگہ یا وقت ہوگا، ٹھیک پڑھنے ہے؟ کی جگہ ہے. یہ ہم نے ظرف زبان و مکان پڑھا۔ ہمیں اس میں اعلیٰ پڑھنا، اس میں اس میں آلہ. اس میں اعلیٰ، اعلیٰ آپ جانتے ہیں کسی کہتے ہیں وسیلہ، ذریعہ، کسی بھی کام کو انجام دینے کے وسیلے یا ذریعے کو کہتے ہیں اعلیٰ۔ اعلیٰ اس میں اعلیٰ، ٹھیک ہے؟ اس میں اعلیٰ، عین سے اعلیٰ نہیں، اس کے معنی اعلیٰ کے معنی اردو کو برتر ہو جائے گا۔ اس میں اعلیٰ، اس میں اعلیٰ، اس میں اعلیٰ۔ اعلیٰ کسے کہتے ہیں؟ وسیلہ، ذریعہ، وسیلہ، ذریعہ، کسی بھی چیز کو یہاں اس میں اعلیٰ کسے کہتے ہیں؟ اگر آپ سے کوئی تعریف پوچھے، اس میں اعلیٰ ایک ایسا اسم ہے جو کسی کام کے کرنے کے آلے یا وسیلے پہ دلالت کرے۔ اعلیٰ، ذریعہ، وسیلہ۔ اعلیٰ وسیلہ ہے ذریعے پر، جیسے ظرف کی تعریف کیا کی تھی؟ ظرف زمان و مکان ایک ایسا اسم ہے جو کام کے واقع ہونے کی جگہ یا وقت پر دلالت کرتا ہے، لیکن اس میں اعلیٰ ایسا اسم ہے جو کسی کام کے آلے پر دلالت کرتا ہے، کسی کام کو انجام دینے کے آلہ، وسیلہ یا ذریعے پر دلالت کرتا ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ آلہ یعنی وسیلہ. وسیلہ، ذریعہ، وسیلہ، جی ذریعہ، ٹھیک ہے نہیں؟ جی سمجھ میں مولانا. آ رہا ہے نہیں؟ جی. آئیے مثال کے طور پر بلتا کس سے؟ یہ بھی فعل مضارع سے بنا ہے۔ مثال کے طور پر فعل مضارع لے لیتے ہیں، کیا ہے یہ؟ یفتحو، یفتحو، کیا ہے یہ؟ یفتحو۔ انہوں نے کہا کہ اس کو بنانے کے لیے سب سے پہلے علامت مضارع ملائیں گے، سب سے پہلے علامت مضارع ملائیں گے۔
वहां पे ये था ज़र्फ़ ज़मान में और इसमें फ़ाइल में, इसमें मफ़ूल में कि मीम मफ़्तूहा लाएंगे, लेकिन इसमें कहा मीम मक़सूरा लाएंगे, मीम मकसूरा तो दो कदम हो गए। पहला इफ्ता रुबिना में अलामत मुज़ारे गिराएंगे, दूसरा फिर उसकी जगह मीम मक़सूरा लाएंगे, मीम में मफ्तूहा नहीं, मीम में मीम मकसूरा। मक़सूरा, मीम मक़सूरा क्या मकसूरा करें, मीम मकसूरा लाएंगे। हाँ। और फिर ये कहा अगर ऐनुल फेल पे फतहा ना हो तो फतहा देंगे, फतहा ना हो तो बता समझ में आ रहा है देंगे। नहीं, मफ्तू ना हो तो फतहा, यानी इसका मतलब इसमें आला में ऐनुल फेल पे फतहा ही रहेगा। इन्होंने कहा मफ्तू है तो ठीक, और अगर मफ्तू नहीं है यानी मकसूर है या मजमूम है, जम्मा या कसर है, फतहे से बदलेंगे। 3 कदम हो गए। पहला कदम अलामत मुज़ारी गिराएंगे, फिर जगह मीम मकसूरा लाएंगे, ऐनुल फेल पे जम्मा हो फतहा नहीं है तो फतहा देंगे और आखिर को तनवीन देंगे। क्या हो गया, मिफ्ताहुन समझ में आया। मिफ्ताहुन क्या तर्जुमा होगा, फतहा हमारा खोलने कहते हैं ना, तो क्या तर्जुमा होगा इसका, पता करने के ताल्लुक खोलने का एक जरिया वसीला, खोलने का आला, खोलने का वसीला, खोलने का जरिया, खोलने का आला। ठीक है। रुबीना में जी आगा, मिफ्ताहुन हो जाएगा। जी मिफ्ताहुन यानी खोलने का जरिया, खोलने का खोलने का आला, जरिया। आला। लेकिन इसमें आला का जो मुफरद का सीगा है 3 तरह से इस्तेमाल होता है। एक तरीका तो ये हो गया मुफरद का मिफ्ताहुन मिफ़आलुन के वजन पे, या तो मिफ़आलुन के वजन पे होगा, या फिर एक कायदा ये है, देखिए वो भी सीगा सही है, यफ्ताहु। देखिए सबसे पहले अलामत मुज़ारी गिराएंगे, या उसकी जगह मीम मकसूरा लाएंगे जी। ऐनुल फेल पे वही फतहा नहीं तो फतहा देंगे, फतहा है। उसके बाद ऐनुल फेल के बाद एक अलीफ बढ़ा देंगे, ऐनुल फेल के बाद अलिफ बढ़ा देंगे। ऐनुल फेल पे है ना, आइए ऐनुल फेल पे है, ऐनुल फेल इरेजर से लिखिए। देखिए और हो गया, और आखिर को एक तरीका आगा क्या हो अनुल, जी, आगा अनुल फेल के बीच में, एनुल फेल के बाद, लामुल फेल से पहले, एनुल फेल के बाद एक अनुल फेल अलीफ। के बाद। तो एक इसमें आला का मुफरद का सीगा 3 होते हैं। एक का तरीका यह है कि सबसे पहले अलामत मुज़ारे गिराएंगे, उसकी जगह मीम मकसूरा लाएंगे, ऐनुल फेल पे फतहा ना हो तो फतहा देंगे, लामुल फेल पे तनवीन देंगे। एक दूसरा अलामत मुज़ारे गिराएंगे, उसकी जगह मीम मकसूरा लाएंगे, ऐनुल फेल पे फतहा नहीं तो फतहा देंगे, और ऐनुल फेल के बाद एक अलीफ बढ़ा देंगे और आखिर को तनवीन देंगे। ये इसमें आला का एक और मुफरद का सीगा हो जाएगा। ठीक है, एक सीगा और इस्तेमाल होता है। ठीक है, वो क्या है, वो क्या है, आइए वो ये है, इधर देखिए, सबसे पहले अलामत मुज़ारी आगे आएंगे, उसकी जगह मीम मकसूरा लाएंगे। ठीक है, ऐनुल फेल पे फतहा नहीं है तो फतहा देंगे, 3 कदम। और चौथा कदम है क्या के आखिर में उसके तेल आएंगे, आखिर में लामुल फेल के बाद आखिर में तेल आए। और आप जानते हैं तेल से पहले तो फतहा होता है, और उसे क्या हुआ, तो इसका मतलब इसमें आला के 3 सीगे आते हैं। 3 सीगे नहीं, मुफरद का एक 3 आते हैं, खाली मुफरद के 3, मिफ्ताहुन, मिफ्ताहतुन, मिफ्ताहुन, चाहे मिफ्ताहुन कह लीजिए, चाहे मिफ्ताहतुन कह लीजिए, चाहे मिफ्ताहुन, माना एक ही है। खोलने का एक आला, खोलने का एक आला या एक जरिया, खोलने का एक आला या एक रुबिया में एक जरिया। आपने अरबी पढ़ी है, चाबी को क्या कहते हैं, मिफ्ताह, अल मिफ्ताह है नहीं, मिफ्ताह पढ़ा है, तो आप चाहे तो मिफ्ताहुन भी कह सकते हैं, मिफ्ताहुन भी कह सकते हैं, मिफ्ताहतुन भी कह सकते हैं। मतलब एक ही है। चाबी को की को चाबी को मिफ्ताह क्यों कहते हैं, क्योंकि वो खोलने का एक आला है। चाबी जो होती है खोलने का एक जरिया होती है, नहीं रुबीना में जी आगा।
آپ نے پڑھا ہوگا الغضب مفتاح کل شر، الغضب مفتاح کل شر، غصہ ہر شر کی چابی ہے. تو اس کو چابی کو مفتاح کیوں کہتے ہیں؟ کھولنے کا آلہ، کھولنے کا کھولنے کا آلہ ہے. سمجھ میں آیا؟ تو مفتاح، مفتاحۃ، مفتاح، مفتاح، ٹھیک ہے نہیں؟ جی تین چیزیں مفرد، مفرد کے تین، اس سے تین بات ہیں مفرد مفرد کے. کون کون سے؟ یا تو مفعل یا مفعلۃ یا مفعال، مفعل مفعلۃ مفعال، ٹھیک ہے. اور تسنیہ آپ جانتے ہیں علی مفتاحان، جی مفتاح، جی مفتاحان، مفتاحتان، مفتاح، مفتاحان، مفتاحان ہے کے بعد الف پڑھا دیں گے مفتاحان، اور اس کے بعد مفتاح، مفتاحتان، مفتاحان، اس کا بھی بنے گا مفتاح، ہاں مفتاحان، مفتاحان، دیکھیے سیدھی کاغذ کا چھٹا سی کا کیا بنے گا؟ چھٹا ہے صاحب. ہے ابھی سنیے اس کا تسنیہ بنے گا مفتاح، مفتاح ہے کے بعد الف نون پڑے گا نا مفتاح، مفتاح، اس کا مفتاحان مفتاحان، میں دو چابی مفتاحان، اس کا مفتاحتان، مفتاحتان مفتاحتان، جبکہ مفتاحتان یا مفتاحان دیکھا نہیں آپ نے؟ مفتاحون، مفتاحتن، مفتاحون، جی مفتاحان، 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 مفتاحتان، مفتاحتان، تسنیہ ہے نا مولانا یہ؟ یہ تسنیہ ہے ان مفرد کا، ٹھیک ہے. اور جمع جی کیا ہے؟ جمع آپ جانتے ہیں کہ اس کا بھی جمع مکسر آتا ہے، مفاتیح، مفاتیح، جمع کیا آتا ہے اس کا؟ مفاتیح یا دو طرح سے آتا ہے، مفاتیح و مفاتیح، مفاتیح، سے ہو گیا مفاتیح، مفاتیح اور مفاتیح و مفاتیح، مفاتیح بھی آتا ہے اور مفاتیح بھی آتا ہے، مفاتیح کے بعد یا بھی آتی ہے، مفاتیح، مفاعل و مفاعل، مفاتیح الجنان آپ نے کتاب دیکھی ہے، اس کو کیوں جی کہا جاتا ہے؟ جنان جمع ہے کس کی؟ جنت کی، جنان جمع ہے جنت کی. تو مفاتیح الجنان جنتوں کی جنت چابیاں، کی جنتوں چابی کی چابیاں. آپ کو کتاب کا یہ نام کیوں رکھا گیا کہ اس کے اندر اتنی دعائیں، اعمال وغیرہ ہیں کہ وہ سب چابیاں ہیں جنت کی، ان کے ذریعے سے آپ جنت کھول سکتے ہیں، آپ کو جنت مل جائے گی، ٹھیک ہے نہیں؟ تو اس میں اعلیٰ کی اگر آپ کو گردان کیونکہ ساری سنانی پڑے گی نا مفرد کے تینوں، تو آپ کہیں گے مفعلون، مفعلون، مفعلۃ، مفعلون، مفعلان، مفعلتان، مفاعل، مفاعل و مفاعیل، جیسے مفتاح، مفتاحۃ، مفتاح، مفتاحان، 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 جی مفتاحتان، مفاتیح، مفاتیح و مفاتیح، مفاتیح و مفاتیح، سمجھ میں تنوین نہیں آئی کیونکہ یہ غیر منصرف ہو جائے گا مفاعل کے وزن کا. آپ نے اگر غیر منصرف کی بات پڑھی ہو عربی میں آپ نے پڑھائی ہو تو جی ہیلو جی آغا، جی سمجھ میں آ گیا؟ جی جی آغا. اس میں اعلیٰ کسی بھی کام کے انجام دینے کو اعلیٰ اور وسیلہ اور ذریعے کو کہتے ہیں. اس کے بنانے کا قاعدہ ہے کہ یہ مضارع سے بنتا ہے. سب سے پہلے مضارع سے علامت مضارع کی لائیں گے، اس کے بعد میں مقصورہ لائیں گے، عین فعل پہ فتحہ نہ ہو تو فتح دیں گے اور آخر کو تنوین دیں گے. اور اگر عین فعل کے بعد الف بڑھا دیں گے تو مفرد کا ایک اور صیغہ اس میں اعلیٰ کا بن جائے گا، اور اگر لام الفعل کے بعد تے بڑھا دیں گے تو ایک اور صیغہ، مفرد کے دو اور صیغے بن جائیں گے. سمپل سی بات ہے، ٹھیک ہے. اور تسنیہ کے لیے تو آپ جانتے ہیں الف نون، اور جمع اس کا جمع مکسر آتا ہے مفاتیح، مفاعل و مفاعیل کے وزن پہ، جیسے مکاتب و مکاتیب، جی مکتب، مکتبۃ، مکتاب بھی بول سکتے ہیں لکھنے کا آلہ. سوئی جی کو کیا کہتے ہیں؟ خاکا یقی تو یقی تو تھا، کیا تھا؟ مضارع کیا ہے؟ یقین مٹاؤں اسے، مٹاؤں جی مولانا یقی تو یا جی یقی
آپ کہیں گے یفعلو کے وزن پہ تھا تو یہ خے پہ کسرہ کہاں سے آ گیا؟ یہ اعلان کا قاعدہ ہے، بعد میں آئے گا کہ یا کی حرکت اس کو دے دی گئی یفعلو یفعلو۔ اب علامت مضارع کی رہی یا کو روبینا میں یا گر جائے گی، اس کی جگہ میم مقصورہ، میم، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا کہا؟ این فعل پہ فتح نہ ہو تو فتح دیں۔ فتح اب دیں این گے، فعل یا ہے نا، فتح نہیں کر سکتے اور آخر کو تنوین دے دیں گے۔ مخیتن کیا ہو جائے گا؟ مخیتن، مخیتن، اور تو اور کیا؟ مخیتن، مخیتتن، مخیتتن، جی۔ یا انہوں نے بتایا تھا مخیاتن، این فعل کے بعد الف بڑھا دیجیے، آگے مخیاتن، بڑھا دیں، جی مخیتن آغا، کہہ لیجیے چاہے مخیاتن کہہ لیجیے یا مخیاتتن کہہ مخیاتن، لیجیے، ایک ہی مخیتات، معنی ہے۔ معنی کیا ہوگا؟ خیاطی سے سلنا، خاطا کے معنی کیا؟ خاطا یقیتو، اس نے سلا، یقیتو وہ سلتا ہے، سلے گا، سلنے کا جی ایک وسیلہ اور ذریعہ۔ سوئی کو مخیط کہا جاتا ہے، کیوں؟ وہ جی سلنے کا وسیلہ اور ذریعہ ہوتا ہے، سوئی کو مخیط کہا جاتا ہے۔ سمجھ میں آ رہا نہیں؟ بلے، جی 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 مولانا، ہم۔ یہ تو تھا اس میں آنا، کیا تھا یہ؟ سمجھ میں آ گیا؟ اس میں آنا کیا ہے؟ اس میں آدھا ایک ایسا اسم ہے، بولیے، جو کسی کام کے انجام دینے کہ کے آلہ یا وسیلہ ذریعے پہ دلالت کرتا ہے، کسی چیز کو انجام دینے، کسی کام کے انجام دینے کا ذریعہ، کام کے انجام دینے کا ذریعہ یا وسیلہ، جی سمجھ میں آیا؟ پھر مدارس سے بنتا ہے، فعل مضارع سے بنتا ہے، کیسے بنتا ہے؟ علامت مضارع کو گرائیں گے، میم مقصورہ لائیں گے، میم مقصورہ لائیں گے اور اینو فعل کو فتح دیں گے اور لام الفعل کو تنوین دیں گے۔ بڑھا دیں گے پھر ایک اور صیغہ مفرد کا، یعنی کسی بھی کام کو انجام دینے کا ایک آلہ۔ مفتاح کہہ لیجیے، چاہے مفتاح کہہ لیجیے، چاہے مفتاح کہہ لیجیے، مطلب ایک ہی ہے، سب کا کھولنے معنی کا ایک یہی ہوتا آلہ، ہے، کھولنے کا ایک آلہ، جی۔ بڑے جی مضرب، مضربۃ، مضراب، مارنے کا ایک آلہ، ٹھیک ہے؟ نہیں وہ تو ظرف زمان مقتل، اس میں لام الفعل، اس پہ میم مقصورہ آتا ہے، جی سمجھ میں آیا نہیں؟ جی ہاں یہ اس میں آلہ، اس میں آلہ بنانے کا قاعدہ نہیں ہے۔ اور کیا بتا رہا تھا پیریڈ سے؟ اس میں آلہ ایک ایسا اسم ہے، ایک ایسا اسم ہے جو کسی کام کو انجام دینے کے وسیلے پر دلالت ہے، ٹھیک ہے؟ کسی کام کو انجام دینے کا آلہ، جیسے مفتاحون کھولنے کا آلہ، ٹھیک ہے نہیں؟ کھولنے کا آلہ، مخیط سلنے کا آلہ، مخیط سلنے کا آلہ، بنانے کا قاعدہ اس میں آلہ بنانے کا، اس میں آلہ بنانے کا کیا ہے؟
फिर मुजारे आला को पहले मुजारे से बनाया जाता है, पहले मुजारे से इस तरह बनाते हैं। कैसे? नंबर 1 अलामत फेल मुजारे, अलामत मुजारे को फेल मुजारे से अलामत मुजारे गिनाएंगे। नंबर 2 का जी आ गया। ऊपर से थोड़ा सा नीचे चला गया, चलो रोशनी पड़ रही है जी, ठीक है। 2 की जगह एक में मकसूरा लाएंगे, एक में मकसूरा लाएंगे, ठीक है। ठीक है नहीं, लाएंगे। तीसरा एंगल से फतहा ना हो तो फतहा दे, फतहा देंगे। फिर आखिर को तनवीन देंगे, आखिर को तनवीन देंगे। सबसे पहले मसला अलामत मुजारे गिरानी है, या ताहू से हो जाएगा फेसाकिन ताहू, बनाएंगे। क्योंकि इन्होंने कहा आयन फिल अगर फतहा ना हो तो फतहा देने पहले से ही है, ठीक है। आपको पता नहीं चाहिए हो जाएगा मिफ्ताहु से मिफ्ताहु, खोलने का एक आधा, खोलने का एक आधा, ठीक है। लिखा आप लोगों ने? जी आ गया। खोलने का एक, बाकी दूसरे और दो चीजें जो है मुफरद में वो कल लिखवाता हूँ इंशाल्लाह, ठीक है। जी लिख लिया ये सब आप लोगों ने? जी आ गया।
باقی مفرد کے اس کا ایک صیغہ ہوا ہے مفتاحن مفعول کے، اور بھی 2 مفرد کے اور صیغے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ کل لکھواتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ اسی سے جو آپ کو دے رکھے بنا کے لائیے گا. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صل علی محمد خدا حافظ.